السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ویڈیو میں ایک خاتون کی ریکویسٹ پر بنا رہی ہوں۔ خاتون جو ہے وہ نیو مدر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی طرف سے انہیں بلیم کیا جاتا ہے ہر چیز کو لے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی غلطیاں نکالی جاتی ہیں۔ ایون بچے کو اگر موسمی حالات کی وجہ سے اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کا بلیم بھی ماں کو دیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے اس کی کیئر نہیں کر رہی ہے۔ اب یہاں پر میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ کی غلطی ہے کہ نہیں ہے یا غلطی کس کی ہے، لیکن یہ ضرور میں سمجھ پائی ہوں کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک مرد اور عورت کی زندگی میں جب بچہ آتا ہے تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں کیا چینج آتا ہے۔ عورت پریگننٹ ہوتی ہے، پھر بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے وہ ایک ٹراما سے گزرتی ہے۔ باڈی میں بہت سے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کافی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں جس میں وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن B12 ہے، آئرن ہے۔ اس کی وجہ سے عورت میں بیہیویئر ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں جن میں بہت زیادہ اسے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آئے گا، موڈ سوئنگز رہیں گے، اس کو اریٹیبلٹی رہتی ہے، ہر بات پہ اریٹیٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی روٹین میں بہت بڑا چینج آ جاتا ہے، رات کو نیند پراپر نہیں لے پاتی ہے۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا ہم کیسے خیال رکھیں تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ اپنی نیند پر توجہ دیں، وہ بہتر ہونی چاہیے۔ آپ کی ذہنی بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ نیند کی کمی ہے۔ نیند بہتر ہوگی، آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی نیند ہی بہتر نہیں ہے۔ ایک نارمل انسان 6 سے 7 گھنٹے اگر وداؤٹ ڈسٹربنس سو کے اٹھتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، لیکن جو انسان رات کو 2 سے 3 بار اٹھتا ہے، یعنی کچھ ماؤں کو تو ہر گھنٹے بعد اٹھنا پڑتا ہے اور پھر وہ سوتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں بچے کو فیڈ کروانے کے لیے، تو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے اور پھر وہ تھکا تھکا محسوس کرتی ہیں سارا دن، اور کچھ کام جو ذمہ داریاں وہ پہلے کرتی تھیں پراپر اب وہ نہیں کر پاتی ہیں۔ اس چیز کا ان پر بہت زیادہ اسٹریس رہتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے کام پراپر نہیں کر پاتی ہیں تو ہسبینڈ وائف میں کلیشز رہتے ہیں، اور پھر دن میں 2 بار یا روزانہ جھگڑا ضرور ہوتا ہے۔ دونوں ان جھگڑوں سے اتنے زیادہ تنگ آئے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ریلیشن شپ ویسا نہیں رہتا ہے جیسے شادی کے شروع میں تھا، اور کمپیئر کریں تو اب وہ ایک دوسرے سے زیادہ کھچے کھچے رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مرد کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کو یہ سب فیس نہیں کرنا پڑتا جو عورت کر رہی ہوتی ہے۔ مرد یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی وائف جو ہے وہ صرف وائف نہیں رہی ہے، وہ ایک ماں بھی ہے، کیونکہ اس کی توجہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے زیادہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو لے کے بہت کانشیس ہوتی ہے، اپنے بچے کے کھانے پینے کو، نہانے دھونے کو، ان سب چیزوں کو لے کے بہت کانشیس ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ تر توجہ اپنے بچے کی طرف رکھتی ہے اور ڈیلی روٹین کے کام نہیں کر پاتی ذمہ داری سے جو وہ پہلے کر رہی ہوتی ہے۔ مرد انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے، یہاں پر وہ اپنی وائف کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہے، اس کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہے، وہ کن حالات میں ہے، اس کی باڈی میں کیا چینجز آئے ہیں، بیکاز وہ ان چیزوں سے نہیں گزرا ہے۔ وہ انسان جو صرف سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس کو اس صورتحال کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے اس کی وائف کن سرکمسٹانسز سے گزر رہی ہے، اس کو جو پہلے جیسی تھی وائف ویسی ہی اب چاہیے ہے، اور زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وائف پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کرے۔ وائف کا بہت زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے یا موڈ سوئنگس آنے کی وجہ سے دونوں میں ایک دوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر جب اس طرح کے حالات آتے ہیں کہ بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، عموماً شوہر ایسا کرتے ہیں کہ وہ وائف کو بلیم کرنا شروع کر دیتے کہ تمہاری غلطی ہے، تم نے اس سے مشورہ کیوں لیا، ایسا کیوں کیا، اس طرح کی کچھ جملے سننے کو عورت کو ملتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر دونوں کو ہی اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میری ایڈوائس ہے مدرس کے لیے، آپ لوگوں کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ میں کیا چینجز آ رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے غصے کو کم کریں، اپنے موڈ سوئنگس کو کنٹرول کریں۔ ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ یوٹیوب دیکھتی ہیں، آپ کو کافی حد تک اندازہ ہے آپ کے بیہیویئر میں کیا کیا چینج آ رہے ہیں، یا آپ کا بیہیویئر کس طرح سے آپ کے ہسبینڈ کو پریشان کر رہا ہے یا گھر میں دوسرے افراد کو پریشان کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے بیہیویئر کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، آپ اینگر مینجمنٹ کریں، آپ کو ہیلپ لینی چاہیے کسی ماہر نفسیات سے، کیونکہ یہ جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ دیر افورڈ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک ساتھ رہنا ہے، یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا کے رکھیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اگر آپ ماں بن گئی ہیں تو آپ کو وائف اور ماں دونوں کی رسپانسبلٹی میں توازن پیدا کرنا ہے، آپ کو دونوں رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے۔ اسی طرح سے میری مردوں کے لیے بھی ایک ایڈوائز ہے
کہ آپ لوگ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں، کچھ برداشت کریں. آپ کی وائف کے باڈی میں جو چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں چینج آ رہی ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں. بلکہ اگر آپ کی وائف غصے میں ہے تو اس کو ہمدردی کے الفاظ بولیں. اگر آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دونوں مل کے اس کا حل نکالیں، نہ کہ ایک دوسرے کو بلیم کریں.